باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمیہ و مکرمی سے بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ میں بالواسطہ تمام محترم کے سامعین اور معتقدین سے کرتا ہوں کہ یہ ذرا مجھے اس کا جواب ان سے لے کر دیں۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ قیامت کے بعد اہل الجنہ کو اس کا اختیار یا پاور مل جائے گی کہ وہ کسی کافر کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں، لیکن باری تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کافر کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکے۔ اب یہ بھی وہ کہتا ہے کہ البتہ اس اختیار پر وہ اہل الجنہ کبھی عمل نہیں کریں گے، یعنی یہ پاور تو ہوگی مگر ایکسرسائز آف پاور کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسا شخص جہلمی صاحب کے نزدیک مشرک ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، جہلمی صاحب اس کا جواب دیں۔ اب وہ دلیل میں یا وہ شخص دلیلاً یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے، کافر کو الجنہ میں الجہنم سے نکال کر داخل کرنا نوٹوریس ایکٹ ہے، اور باری تعالیٰ کا نوٹوریس ایکٹ پر قادر ہونا محال ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور اس کے برعکس ایک نوٹوریس ایکٹ پر یا اسی نوٹوریس ایکٹ پر اہل الجنہ کا قادر ہونا محال نہیں ہے۔ تو جب ان کو ہر چیز پر قدرت ملے گی یا ہر چیز کا اختیار ملے گا تو پھر نوٹوریس ایکٹس کا بھی اختیار ملے گا۔ ہاں، وہ بعض ایسے بھی ایکٹس ہوں گے نوٹوریس جو اس کی وہ کبھی ایکسرسائز نہیں کریں گے، یعنی کہ اختیار تو ہوگا لیکن ایکسرسائز نہیں ہوگی، یعنی ایکسرسائز آف پاور نہیں ہوگا، پاور ہوگا۔ تو دیکھیے، جہلمی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ شرک ہے یا نہیں؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی باری تعالیٰ جس چیز پر قادر نہیں ہے اس چیز پر قدرت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ایک سوال کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسا استدلال مناسب نہیں ہے، جہلمی صاحب کے لیے نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے۔ میں کھانے پینے کی مثال دوں گا، ورنہ بہت ساری مثالیں ہیں جو جہلمی صاحب ایسے اعمال کرتے ہیں جس کا میں ذکر کر سکتا ہوں۔ انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے انسان کو کھانے اور پینے کی اختیار دیا ہے، چاہے تو کھائے چاہے تو بھوکا رہے۔ اب دیکھیں نا، رمضان ہے تو کھانا سامنے بھی ہو انسان نہیں کھاتا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باری تعالیٰ جو ہے خود کھانے کا اختیار رکھتا ہے یا خود کھانا اور پینے کی قدرت رکھتا ہے کہ چاہے تو وہ بھی کھانا شروع کر دے، چاہے تو وہ نہ کھائے، چاہے تو وہ سو جائے باری تعالیٰ، چاہے تو وہ نہ سوئے۔ ایسا تو نہیں کہتے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزوں پہ باری تعالیٰ اختیار دیتا ہے انسان کو، مگر وہی کام باری تعالیٰ نہیں کر سکتا خود۔ جہلمی صاحب بھی سمجھے۔ تو اسی طرح وہ یہ کہتا ہو کہ دیکھیے، کافر کو جہنم سے جنت میں نکالنے پر تو اہل الجنہ کو اختیار ہے، مگر باری تعالیٰ کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ اسی طرح جس طرح ایک اہل الجنہ خود تو کھا سکتے ہیں کھانا پینا، چاہے تو کوئی چیز کھا لے، لیکن باری تعالیٰ نہ جنت کی کوئی چیز کھا سکتا ہے اور نہ جنت سے باہر کی کوئی چیز کھا سکتا ہے۔ تو یہ محال ہے، کیونکہ کھانا پینا ہی نوٹوریس ایکٹ ہے۔ تو اس طرح وہ بات کرتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں قیامت سے پہلے انسان کو کھانے پینے کا تو اختیار باری تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن جو اختیارات جنت میں بعض ایسے کاموں پہ دے گا جو ابھی نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جہلمی صاحب کا بھی عقیدہ ہے۔ ہاں، اب وہ کہتا ہے کہ جہنم والوں کو تو نہیں، مگر جنت والوں کو جنت میں جب وہ چلے جائیں گے قیامت کے بعد تو ایسے اختیارات دے گا جو ابھی نہیں دیے ان کو، لیکن خود وہ کام کرنے کا باری تعالیٰ کو اختیار نہیں ہوگا۔ اب ایسی ہی بات ہے کہ دیکھیے، اہل الجنہ ہوں یا جنت سے پہلے یہاں لوگ ہوں۔ اب دیکھیے نا، کھانے پینے پر تو انسان اختیار نہیں رکھتا یا رکھتا ہے؟ مجھے جواب دیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں رکھتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، مگر باری تعالیٰ تو نہیں رکھتا۔ باری تعالیٰ کو کوئی نہیں کہتا کہ باری تعالیٰ چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، چاہے تو پانی پینا شروع کر دے باری تعالیٰ، سمندر کے سمندر پی جائے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہ پیے۔ ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا۔ یعنی کہ کھانا پینا باری تعالیٰ کے لیے نوٹوریس ایکٹ ہے، بس یہی بات وہ یہاں کہتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کھانے پینے کا ایکٹ جو ہے وہ آخرت اور آخرت سے پہلے دونوں جگہ کے لیے انسان کے لیے اس پر اختیار ہے، اور کسی کو جہنم سے جنت میں نکال کر داخل کرنا، کون؟ جو کافر جہنمی ہو۔ مومن جہنم کی بات نہیں ہو رہی کہ جہنمی صاحب فاسق مومن کے بھی بحث کرنی شروع کر دیں۔ تو کافر جہنمی کو جہنم سے جنت میں نکال کر داخل کرنے کو کہتا ہے کہ باری تعالیٰ نے اختیار جو ہے وہ اہل الجنہ کو دے دے گا، مگر خود یہ کام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دلیل میں وہ یہی کہتا ہے، بڑی اہم دلیل دے رہا ہے کہ یہ ایکٹ اصل میں نوٹوریس ہے، اور نوٹوریس پر اختیار ہونا
یہ باری تعالیٰ کے لیے محال ہے، لیکن اہل الجنہ کے لیے نہیں محال ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اہل الجنہ ایسے کام اختیار رکھتے ہیں یا رکھیں گے جو کیا کہتے ہیں باری تعالیٰ نہیں رکھتا۔ اور اسی دنیا میں بھی ہر کافر جو کھانا کھا لیتا ہے، حتیٰ کہ پاک چیز کھائے ناپاک چیز کھائے، انسان کو ہی کھا جائے، تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ نہیں رکھتا۔ تو بھائی باری تعالیٰ تو کھانے کے اختیار نہیں رکھتا، پینے کا اختیار نہیں رکھتا، ایک قطرہ پانی آپ نہیں کہہ سکتے باری تعالیٰ کو پینے کا اختیار یا قدرہ ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں وہ کیسے دے رہا ہے؟ تو فاقد الشیء لا یعطی کا جو قاعدہ ہے یہ یہاں نہیں چل رہا کہ ایک چیز کا وہ چیز باری تعالیٰ جو ہے کس طرح وہ عطا کر، اس کا مطلب ہے کہ انسان باری تعالیٰ انسان کو کچھ ایسی اختیارات عطا کرنے پر اختیار رکھتا ہے جو خود وہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں جیلمی صاحب کیا کہتے ہیں۔ ہاں یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیں کہ دیکھیے اگر کوئی کہے کہ بھئی فلاں فلاں چیزوں پہ باری تعالیٰ قادر نہیں ہے، اگر باری تعالیٰ انسان کو اختیار دے رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ کام کر سکے، یا پھر اگر جیلمی صاحب یہ کہنا چاہیں، یہ فرمانا چاہیں کہ باری تعالیٰ نے انسان کو کھانے پینے کا اختیار ہی نہیں دیا، یہ تو انسان نے بغیر باری تعالیٰ کے خود بخود کہیں سے حاصل کر لیا، تو اس عقیدے کو بھی کیا شرک کہیں گے یا نہیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا ایسے کہنے والے جو بھی کہہ رہا ہے وہ دو باتیں جہوی صاحب کی تسلیم بہرحال کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ حادث جو ہے وہ اس سے قدیم جو ہے وہ الگ بھی ہے، جدا بھی ہے، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے۔ دوسرا وہ یہ بھی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ خالق اور مخلوق جو ہیں وہ ایک نہیں ہے۔ اب ذرا جہلمی صاحب ایسے شخص کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا ہے، مشرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ والسلام تمت۔